أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے. اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کسی برائی سے درگزر کرو پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان راہ نکالے، یقین مانو کہ سب لوگ اصلی کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے. پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں انہوں نے بچھڑے کو اپنا محبوب بنا لیا، لیکن ہم نے یہ معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے قول و قرار لیے. سورہ نساء آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 154. محترم حاضرین، یہاں سے الحمدللہ چھٹے پارے کا آغاز ہوا. بات یہاں جو ابتدا میں بیان کی گئی ہے یہ سماجی زندگی کے لیے بڑی اہم بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے اس کے پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ کیا کرے. قرآن مجید نے کہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں فرماتا. اب یہ برائی کیا ہے؟
یعنی کسی کی غیبت کرنا، اسے اللہ پسند نہیں کرتا ہے، الا من ظلم، مگر جس کے پر ظلم کیا جائے۔ غیبت کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، جو بات تمہارے بھائی کو ناپسند ہو اسے بیان کرنا، اب چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اب ظالم بھی وہ پسند نہیں کرتا کہ جو ظلم وہ کر رہا ہے اسے لوگوں کے درمیان لا کر بیان کیا جائے، لیکن چونکہ مظلوم اس کے پر حق بنتا ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس سے نجات اسے ملنا چاہیے، چنانچہ شریعت نے اجازت دی کہ مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کے تعلق سے شکایت کر سکتا ہے، اور یہ غیبت محرمہ کے دائرے میں نہیں آتا، ورنہ غیبت تو یوں بھی حرام ہے، لیکن یہاں پر مظلوم کے تعلق سے بیان کر دیا گیا کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے تعلق سے وہ شکایت کر سکتا ہے، اور یہ حرام دائرے کے اندر نہیں آتی۔ دوسری اہم بات اس کے اندر جو بیان کی جا رہی ہے کہ شکایت ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو اس شکایت کو دور کرنے کا اثر رکھتے ہیں، ایسے ہی یوں نہیں تمام لوگوں کے درمیان آ کر بیان کریں، بلکہ جو ذمہ داران ہیں آپ ان سے شکایت کیجیے۔ حاکم وقت ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، یا ہمارے ہاں جو محکمے بنے ہوئے، آپ پولیس اسٹیشن جائیے، آپ اپنے پر ہونے والے ظلم کے تعلق سے رپورٹ لکھانے کے لیے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یہ غیبت محرمہ میں نہیں ہے۔ اسی طرح کئی اور چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی جگہ اپنی بچی کا یا اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اب سامنے والے کے تعلق سے کوئی آپ سے آ کر سوال کرتا ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ بچہ یا بچی ٹھیک ہے نہیں ہے، اچھی طرح آپ کو پتہ ہے، اب وہاں پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ بیان کریں، یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اس آدمی کے حق میں جو آپ سے سوال کر رہا ہے، مشورہ لے رہا ہے، خیر ہے، اور مشورہ لینے والے کے تعلق سے یہی ہے المستشار مؤتمن، یعنی جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے، کسی قسم کی خیانت نہ کرے، جو حقیقت ہے جو سچائی ہے وہی بیان کرے، یہ اس ضمن میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہوتی ہے جو غیبت محرمہ کے دائرے کے اندر نہیں آتی ہے کہ آپ حاکم وقت کے پاس جا کر شکایت کریں، یا تو رشتہ داری کے متعلق ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ اور بھی ہے، اور اسی سے محدثین نے بھی استدلال کیا کہ راویوں کے پر جرح کی، یعنی فلاں آدمی کیسا ہے، وہ سچ بولتا تھا نہیں بولتا تھا، اس کی روایت لینا چاہیے یا نہیں، اس کا حافظہ قوی تھا کہ نہیں تھا، تو یہ اسی دائرے میں آتا ہے، ورنہ محدثین کے پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے غیبت کی ہے، بلکہ انہوں نے جو اصل چیز تھی امت تک امانت داری کے ساتھ پہنچا دی ہے۔ تو کچھ ایسی شکلیں نکلتی ہے جہاں پر دراصل غیبت جائز ہو جاتی ہے، وہ حرام کے دائرے میں نہیں آتی۔ اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مظلوم کے پر اجازت ہے کہ وہ اپنے تعلق سے ذمہ داران تک شکایت پہنچا سکتا ہے۔ اور اس ضمن میں ایک روایت بھی ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے، ایک صحابی انہیں کے پڑوس میں رہنے والا شخص انہیں بڑا تنگ کر رہا تھا، اور وہاں ایک بڑا نفسیاتی مسئلہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیے کہ معاملے کو کتنے بہترین طریقے سے آپ سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑوسی کے تعلق سے شکایت کی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، اپنے سارے سامان کو نکال کر سڑک پر رکھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور آنے وانے جانے لوگ جب آپ سے سوال کرے کہ تم نے اپنا سارا ساز و سامان نکال کر روڈ کے پر کیوں رکھ دیا ہے، تو بتا دینا مجھے کیا مسئلہ درپیش ہے، میرا پڑوسی گھر میں مجھے تنگ کرتا ہے اس لیے میں روڈ کے پر آ گیا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے اپنا سارا سامان روڈ کے پر لا کر رکھ دیا، اور آتے جاتے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ گھر کا سارا سامان تم نے گھر کے باہر لا کر رکھ دیا ہے، کیا مسئلہ ہے، تو لوگوں کے سامنے وہ شکایت کرتے اور اپنا درد بیان کرتے، لوگ اس بات کو سننے کے بعد دو چار باتیں پڑوسی کو سناتے چلے جاتے، اور آخر کار ہوا یوں کہ اس کے پڑوسی نے آ کر معافی مانگی کہ بھیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تمہیں تنگ کر رہا تھا، دراصل اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے احساس ہو گیا ہے، اپنا پورا سامان گھر کے اندر لاؤ اور اندر رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل وہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو تانے دیا کرتا تھا، باتیں سناتا تھا، جس کی بنیاد کے پر اب یہاں آج کل کی طرح مکانات تو نہیں تھے، پرانے زمانے کے کچے مکان، ایک گھر کی آواز دوسرے گھروں میں آسانی کے ساتھ پہنچ جایا کرتی تھی۔ اب وہ اپنے گھر سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیا کرتا، باتیں سناتا۔ ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی عورتوں کے اندر یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ اگر گھر میں دو بہویں ہیں تو ایک بہو کو دوسرے کو سنانا ہے تو ڈائریکٹ تو نہیں سنائے گی، بلکہ بچے کو کوسے گی، بچے کو اناپ شناپ سنائے گی۔ اسے معلوم ہے کہ بچے کو نہیں بول رہی ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے جو اس کی نند ہوتی، جو اس کی بھاجی ہوتی ہے، بہو ہوتی ہے، اس کو سنانا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایسے گھر کے اندر باتیں چلتی ہیں تو اسے احساس ہو گیا کہ جس طرح میں اسے باتیں سنا رہا تھا اسے تکلیف ہو رہی تھی، آج لوگ مجھے باتیں سنا رہے تو مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اسی طرح اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے معافی مانگی اور گھر کا سامان اسے اپنے گھر کے اندر رکھوانے کا حکم دیا۔ تو اس ضمن میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے اپنے پر ہونے والے ظلم کے تعلق سے شکایت کرے اور اس کے مداوع کی کوشش کرے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوا او تعفوا، اگر تم کوئی علانیہ نیکی کرو یا چھپ کر پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت کرنے والا ہے۔ اب یہاں بتانے کا ایک مقصود اور ہے اس ضمن میں کہ یہ جو چیز یہاں پر بیان کی گئی کہ کوئی ایسا ہوتا ہے بڑا صابر ہوتا ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور صبر کی بنیاد کے پر اگر وہ شکایت نہیں کرتا ہے بلکہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب لوگوں میں الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی بات کے پر انہیں برداشت نہیں ہوتا ہے، جھگڑا کرنے لگتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ معتدل مزاج ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت صبر کرنے والے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھیے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا خود نبی کا چچا ابو لہب تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دیا کرتا کہ جب آپ تھکے ہوئے رات کے وقت اپنے گھر میں آتے دعوت کا کام کرنے کے بعد اور چولہے کے پر ہانڈی چڑھاتے تو اسی درمیان اس انداز سے بکری کی اوجڑی کو پھینکا کرتا، بچہ دانی یا گندگی کو پھینک دیا کرتا کہ وہ سیدھے آپ کے چولہے کے پر آیا کرتی تھی۔ اب ایک آدمی دن بھر کا تھکا ہوا ہے، بھوکا ہے، اب ایسے عالم میں اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے سوچیے اسے کتنا غصہ آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برداشت کرتے تھے، اور برداشت کرنے کی حد یہ تھی کہ اس گندگی کو نکال کر کنارے ڈال دیتے اور صرف اتنا کہتے کہ کیا ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے، اتنا ہی کہتے اور کوئی بات نہیں۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کی تکالیف کو برداشت کرتے تھے۔ اسلام نے دونوں طریقوں سے بات کو سمجھایا، ایک دوسرے کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرنا، اس بات کا بھی حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آدمی کا مزاج برداشت والا نہیں ہے تو اسے اجازت دی ہے کہ وہ شکوہ کر کے شکایت کر کے اپنے پر ہونے والے ظلم کے تعلق سے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرے۔ تو جیسا مزاج ہے اسی اعتبار سے احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ اب آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ بڑی اہم ہے، یہ بات کفر اور اسلام سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے۔ یہ تفریق کیا ہے؟ یہ تفریق ہے یعنی اللہ کی بات کو ماننا اور رسولوں کی بات کو نہیں ماننا، یعنی قرآن کی بات کو لے لینا جو اللہ کا کلام ہے اور رسولوں کی بات جو حدیث کی شکلوں کے اندر ہے وہ نہیں ماننا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے کہ دراصل ہم قرآن کو ماننے والے، قرآن کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، اب ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن کے ذریعے تمام چیزیں لے لیں گے، حدیث ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ یہ منکرین حدیث ہے، یعنی حدیث کو نہیں ماننے والے۔ اب اس کے اندر بھی کئی طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو ڈائریکٹلی تمام احادیث کا انکار کرتا ہے،
اور نعوذ باللہ بخاری مسلم اور یہ تمام احادیث کی کتابوں کو عجمی سازش قرار دیتا ہے، یعنی اسے عرب کے علاوہ عجم میں رہنے والے لوگوں نے سازشی انداز میں تیار کیا، نعوذ باللہ۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی روایت بیان کرتے ہیں، پوری سند بیان کر رہے ہیں، میں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، پورا سلسلہ موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک حدیث کی کتابوں کو لا کر بیان کر دیا، لانچ کر دیا، نہیں، بلکہ انہوں نے اساتذہ سے سنا، اور یہ حدیثیں اتنی متداول اور لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ انکار کرنا ناممکن ہے۔ چاہے امام شافعی کی بات کیجئے، امام مالک کی بات کیجئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیجئے، ہر امام کے پاس احادیث موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ عجمی سازش قرار دی جاتی ہے اور اس طرح لوگوں کو حدیث سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھیے کہ جو لوگ قرآن ماننے کے ساتھ حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کی حجیت کے بارے میں انکار کرتے ہیں، دراصل یہ قرآن کی پہرے داری کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث کے ذریعے قرآن مجید کی پہرے داری ہوتی ہے، یعنی قرآن کیا کہتا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہے، یہ حدیث طے کرتی ہے۔ اور جو لوگ قرآن کی من مانی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، یہ دراصل حدیث کے انکار کرنے کا چور دروازہ اختیار کرتے ہیں تاکہ قرآن مجید کی من مانی تفسیر بیان کر سکے، من مانا معنی بیان کر سکے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں صلاۃ یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، کہیں پر اس کا معنی دعا ہوتا ہے، کہیں پر اس کے معنی نماز ہوتے ہیں، اور الگ الگ معنی کے اندر اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب بتائیے کہاں پر کس معنی میں اس لفظوں کو استعمال کیا گیا، آپ کیسے بتائیں گے؟ یہ بات نبی طے کرے گا، اور قرآن مجید نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ ذکر، یہ شریعت، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کرے، وضاحت کرے، تشریح کرے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان لوگوں کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ یہ ذمہ داری کس نے دی؟ قرآن مجید نے دی۔ قرآن نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی کہ آپ اس کی تشریح کریں، اور ایسے بہت سارے مقامات آپ کو قرآن مجید کے اندر ملیں گے۔ اس ضمن میں ایک بڑا پیارا مناظرہ بھی ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک منکر حدیث جو حدیث کا انکار کرتا تھا اس سے مناظرہ ہوا۔ اسٹیج کے پر حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، مناظرے کے لیے بلایا گیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کہا، اپنی چادر کو بچھا دیا اور کہا کہ یوں سمجھ لو کہ یہ مردہ ہے۔ اب آپ قرآن کے ذریعے مجھ کو بتائیے کہ مرنے کے بعد اس مردے کو کیا کرنا ہے، جلدی بتاؤ۔ اب وہ خاموش ہے، جواب ہی نہیں دے رہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر آپ کو مردوں کے تعلق سے کیا ملے گا، اس کی نماز کیسے پڑھنا ہے، اس کو غسل کیسے دینا ہے، اور اس کی کفن دفن کیسے کرنا ہے، نہیں بتا سکتے۔ ایک بھی چیز آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملنے والی ہے۔ اب وہ پریشان، مولانا نے کہا کہ جلدی بتاؤ، لاش سڑ رہی ہے، جلدی بتاؤ، نہیں بتا پایا، اور آخر کار اسے اسٹیج چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ایک مسئلہ آپ نہیں بیان کر سکتے؟ قرآن دراصل اصولی طور کے پر تمام تر احکامات کو بیان کر رہا ہے، اور اسی کو اللہ نے کہا کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ قرآن میں اصولی چیزوں کو بیان کیا۔ اصولی یعنی بنیادی چیز، نماز قائم کرو قرآن نے کہا، زکوٰۃ ادا کرو قرآن نے کہا، لیکن اس کی پوری تشریح، اس کی کیفیت کب کس طریقے سے ادا کی جائے گی، یہ تمام تر ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ تو اصولی اور بنیادی چیزوں کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، دراصل یہ بات ہی فضول ہے۔ قرآن مجید میں ایسے بہت ساری چیزیں، اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو تورات کا عطا کی جب فرعون کے ظلم و استبداد سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، تب اللہ نے ان کو تورات عطا کی۔ جب وہ میدان تی کے اندر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کے پر گئے اور اللہ نے وہاں پر ان کو تورات عطا کی، تختیوں میں لکھی ہوئی شکلوں کے اندر عطا کی گئی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تورات تو ان کو فرعون کے ظلم سے نجات ملنے کے بعد ملی، تو اس کے پہلے فرعون کے دربار میں جا کر وہ کیا باتیں پہنچاتے تھے؟ دعوت کا کام کر رہے تھے، فرعون کے سامنے اللہ کی وحدانیت پیش کر رہے تھے، اس وقت انہیں کیا چیزیں ملی؟ تورات تو تھی نہیں نا۔ یہی دراصل حدیث کی حجیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو صحیفے قرآن، تورات، انجیل، زبور ان کے علاوہ بھی دیتا ہے، اور اسی کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن نے صاف کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى، یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کرتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، آپ کو جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے جو بھی بیان کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صاف کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو بھی دے اسے لے لو، اور جس بات سے رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن نے صاف کہا جو بھی رسول دے گا تمہیں لینا ہوگا، اور رسول جس بات سے بھی تمہیں منع کرے اسے رک جانا ہوگا۔ اس ضمن میں ابو داؤد کی ایک مشہور روایت بھی ہے، حضرت مقداد بن مادی کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے تعلق سے پہلے ہی بیان کر دیا کہ الا یوشک رجل شبعان، کہ ممکن ہے اور یہ بات قریب ہے کہ ایک آسودہ حال آدمی جو اپنے گاؤں تکیے کے پر ٹیک لگا ہوئے ہوگا، وہ لوگوں کو کیا کہے گا؟ علیکم بہذا القرآن، تمہارے لیے قرآن کافی ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فحلوا، اس میں جو حلال پاتے ہو اسے حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، اور قرآن مجید میں جو چیزیں تمہارے لیے حرام ہے اسے حرام سمجھو۔ یہ لوگوں کو کہے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہوگا، لیکن سنو میں تمہارے سامنے اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے ایسے درندوں کے گوشت کو حرام کرا دیا ہے، من کل ذی ناب، جن کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں۔ دیکھیے جیسا کہ شیر ہے، کتے وغیرہ، ان کو نوکیلے دانت ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے۔ کل ذی ناب، ہر وہ درندہ جسے نوکیلے دانت ہوتے ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ لحم الحمر الاہلیہ، اور تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت بھی حلال نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملے گی کہ قرآن میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، نہیں ملے گا۔ آپ کو یہ نہیں بتایا گیا قرآن مجید کے اندر کہ شیر تمہارے لیے حرام ہے، نہیں بتایا گیا۔ چند چیزوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا کہ سور تمہارے لیے حرام کیا گیا، یہ ہے چند چیزوں کے بارے میں، ورنہ بقیہ درندے، بقیہ پرندوں کے بارے میں، کل مخلب من الطیر، ہر وہ پرندہ جو اپنے چنگل کے ذریعے شکار کرتا ہے وہ تمہارے لیے حرام، یہ آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بات جو آپ نے بیان کی تھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں منکرین حدیث کے اندر ایک اور طبقہ ہے، وہ ہے کہ جو حدیث کو نہ مانتا ہے، لیکن انہی حدیثوں کو جو قرآن کی تشریح کے طور پر، ورنہ قرآن کے علاوہ اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ نہیں اور وہ حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ مثال کے طور پر دجال کو نہیں مانیں گے، قیامت کے بارے میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا اس کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ قرآن کے اندر اس چیز کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے یا کوئی کلو نہیں دیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا اپنا نظریہ ہے۔ بعض لوگ ہیں جو عقلی طور پر، یعنی جو ہماری عقل میں آتا ہے وہی مانیں گے، عقل میں نہیں آتا ہے نہیں مانیں گے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جو لوگ حدیث کے پر جرأت کرتے ہیں اور حدیث یا قرآن کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے حدیبیہ کا، کہ حدیبیہ کے موقع پر صلح کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح کر لی۔ صلح کے اندر یہ تھا کہ مسلمان امسال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال آئیں گے، اور انہیں مکہ کے اندر صرف 4 دن تک رہنے کی اجازت ہوگی، اور وہ ہتھیار بھی نہیں لائیں گے۔ یہ تھا
اس کے علاوہ ایک بڑی چیز اس کے اندر یہ تھی کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی چیز، یعنی مسلمان آزادانہ طور کے پر دعوت کا کام کر سکتے ہیں، ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ آتا ہے تو اسے مسلمانوں کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مرتد ہو کر مسلمان مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو اسے مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو تسلیم کر لیا اور اس کے بعد معاہدہ طے ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ کیا دین برحق نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً دین برحق ہے، اور یہ کہا کہ کیا ہم عزت والے اور کفار اور مشرکین ذلت والے نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ کہا کہ مشرکین کے مرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمارے مرنے والے شہداء جنت میں جائیں گے، یہ برحق ہے؟ کہا کہ بالکل برحق ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول پھر آپ نے اتنی ساری چیزوں کے باوجود مشرکین سے اس بات کے پر معاہدہ کیوں کیا کہ بظاہر لگتا ہے کہ ہم دب رہے ہیں کہ مکہ کا مسلمان مدینہ آئے گا اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن مدینہ کا مسلمان مکہ جائے گا تو اس کو واپس، مکہ کا کوئی مسلمان اگر مدینہ آتا ہے تو واپس کرنا ہوگا، لیکن مدینہ کا مسلمان مکہ جائے تو اس کو واپس نہیں کریں گے۔ لگتا تو ایسا ہے کہ ہم دب رہے ہیں، کفر کے سامنے ہم جھک رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق نے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان سے بھی یہی سوالات کیے، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب اس کے بعد یہ جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے اس طرح کے سوالات کیے، اب حکم آ گیا ہے، نبی نے کر لیا ہے، تو سیدھی سی بات تھی کہ اس کے پر سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، سرنڈر کر دینا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق نے وہاں پر سوالات کیے۔ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ سورہ فتح نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو کھلی کھلی فتح عطا کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن نازل ہو گیا سرنڈر ہو گئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن نازل کر دیا تو اب ہمیں سوال کرنے کا کوئی شوشہ ہی نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی غلطی کے پر بہت پچھتاوا ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول کے فیصلے اور نبی کے معاہدے کے پر سوال کیوں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سوال کی بنیاد کے پر برابر میرے دل کے اندر شبہات پیدا ہوتے، خدشہ پیدا ہوتا، اور میں اس کی بنیاد کے پر نیکیاں کرتا کہ میں نے جو سوال نبی سے کر لیا تھا یہ میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرتا کہ کہیں اللہ مجھے اس کے بارے میں کسی طرح سے گرفت میں نہ لے لے۔ سوچئے کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے سامنے ایک اعتراض کرنے والی شخصیت حضرت عمر فاروق کی، انہیں اتنا ڈر لگ رہا ہے۔ اب یہاں ہم قرآن اور حدیث کے پر کتنے اعتراضات کرتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہیں لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہماری سمجھ کے باہر، کوئی کہتا ہے کہ دجال کے بارے میں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن اور حدیث کا حکم آنے کے بعد انسان کو کنتو پرنتو کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، یہ مکمل وحی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے یہ حکم نازل کیا، اس کو نہیں نازل کرنا چاہیے تھا، مطلب بالکل یہی نکلتا ہے نا کہ آپ اللہ کے حکم کے پر اعتراض کر کے یہ کہہ رہے ہیں یہ حکم جو نازل کیا گیا، یہ مسئلہ جو بیان کیا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ، آپ اللہ سے بہتر جانتے ہیں، دین کے بارے میں آپ کو زیادہ نالج ہے، دین کے احکامات، اس کی تشریح، قانون سازی آپ اللہ سے بہتر جانتے ہیں یا رسول سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ چھوٹا جرم نہیں ہوتا ہے، بہت سنگین جرم ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے کسی بھی حکم کے پر، کسی بھی فیصلے اور کسی بھی امر کے پر اعتراض کریں۔ چھوٹی غلطی نہیں، بہت عظیم جرم ہے۔ اب اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالی جائے۔ تفریق وہی ہے کہ اللہ جو بیان کرے لے لو، قرآن کو لے لو، حدیث کو نہ مانو، رسول کی باتوں کو نہ مانو۔ یہ اللہ اور رسول کے درمیان فرق ہے، جبکہ جو بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی اور جو نبی نے بیان کی، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی وہی بیان کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اسی لیے قرآن مجید نے کہا جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔
اس لیے کہ رسول وہی بات کہے گا، وہی کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہنے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض کے پر ہمارا ایمان اور بعض کو انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن کی کچھ باتیں، حدیث کچھ لیتے ہیں اور کچھ حدیث کے پر اعتراض کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتی ہے، نہیں مانتے ہیں، نہیں چلے گا۔ ایک حدیث بھی یا قرآن مجید کے ایک آیت، ایک حکم کے بارے میں بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، نہیں تسلیم کرتا ہے، تو مسلمان نہیں ہے۔ اسے ماننا ہے، مکمل طریقے سے ماننا ہوگا۔ کسی ایک حدیث، کسی ایک آیت کے بارے میں بھی اسے اعتراض کرنے، نہ ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو بات تمہاری عقل میں آئے مانو، نہیں آئے وہ نہ مانو۔ اب دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں، ایک بات اس کی عقل میں نہیں آئے گی، ایک اس کی نہیں آئے گی، ایک اس کی نہیں آئے گی، اس طرح تو دین کی تمام باتوں کے پر اعتراضات پیدا ہو جائیں گے۔ تو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہ سمجھنے کا مطلب انکار نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات آپ کو نہیں سمجھ رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا، انکار نہیں کرنا ہے۔ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کا حکم ہے۔ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو ماننا ہوگا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس طرح وہ ایک درمیانی راہ نکالتے ہیں، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ کر ایک نیا راستہ، کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے فہم کی بنیاد پر جو ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اس بنیاد کے پر ہم دین کو فالو کریں گے۔ جس طرح صحابہ نے دین کو فالو کیا اس طرح نہیں ہے۔ قرآن نے کیا حکم دیا؟ اگر ہمارے اندر ایمان کی رمق باقی ہے، قرآن کی اس آیت کے بعد دل دہل جانا چاہیے۔ اگر قرآن کی کسی آیت، نبی کی کسی حدیث کے پر ذرہ بھی اعتراض ہے، تو اس آیت کو سننے کے بعد انسان کا کلیجہ کانپ جانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یقین مانو کہ سب لوگ اصلی کافر ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کرے، قرآن کی بات کو لے، حدیث کی بات کو نہ مانے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اصلی کافر ہے، انکار کرنے والے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے اہانت آمیز، ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عذاب تو ایسے بھی انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مہینہ، یعنی ذلت آمیز، یعنی سزا بھی دینا ہے، ذلیل بھی کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہوگی۔ اب اس کے بالمقابل کون لوگ پکے ایمان والے ہیں؟ قرآن ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ اور اس کے رسولوں کے پر ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب انہیں ان کا اجر دیا جائے گا، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے حقیقت میں مومن، جو اللہ اور رسول کے درمیان کسی طرح کی تفریق نہیں کرتے۔ اللہ نے بیان کیا اسے بھی تسلیم کرتے ہیں، قرآن میں جو آیا وہ بھی مانتے ہیں، رسول نے جو دیا اسے بھی لے لیتے ہیں، کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اب یہاں یہودیوں کے تعلق سے ایک بات بیان کی گئی، اور اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ رسول کے پر ذرہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہا کہ آپ کے پر تورات جس طرح نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، آپ کے پر قرآن نازل ہونا چاہیے۔ بیک وقت تو پورا قرآن نظر آنا چاہیے کہ لکھا ہوا نازل ہوا ہے، یہ مطالبہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ مطالبہ آپ سے جو کر رہے ہیں نا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے کہیں بڑا مطالبہ کیا تھا۔ کیا مطالبہ کیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، کہ ہم اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یقین نہیں کریں گے۔ یہ شبہات جو ہوتے ہیں نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جبکہ ایمان جو ہوتا ہے یہ شبہ اور شک کے بالکل منافی ہوتا ہے۔ اور شک اگر دلوں کے اندر ہے، شبہ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان نہیں ہے، ناممکن چیز ہے۔ یقین اور شک ایک ہی دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب یہاں اہل کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ جب یہ تورات لے کر آئے تختیوں کی شکل میں، تو کہنے لگے ہم کیسے مان لیں کہ آپ نے اللہ سے بات کی، اللہ نے آپ کو تورات دی،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سورہ اعراف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو منتخب کیا کہ ٹھیک ہے، یہ 70 لوگ گواہ رہیں گے کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، طور پہاڑی کے پر جاؤں گا، ان لوگوں کے سامنے اللہ سے ہم کلام ہوں گا تاکہ یہ لوگ آ کر نمائندگی کے طور کے پر تمام لوگوں کو بیان کریں۔ اب وہاں پر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی، ان لوگوں نے باقاعدہ سنا۔ اب وہاں ایک نیا اعتراض جڑ دیا، کیا کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں جب تک ہم اللہ کو اپنی نگاہوں سے کھلم کھلا نہیں دیکھ لیتے، ماننے والے نہیں ہیں۔ اب بتائیے کتنی شریر قوم تھی۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ گزر رہا ہے کہ 70 کے 70 لوگوں کو جگہ کے پر موت دے دی۔ 70 کے 70 لوگ جگہ کے پر مر گئے، اللہ نے موت دی۔ اب ان کی سزا یہی تھی کہ اپنی نگاہوں سے ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، آواز سنائی دی، اس کے بعد بھی نالائکی اور شرارت، کہا کہ اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لے، تو اللہ نے موت دے دی، اس لیے کہ موت دینے والا تمہیں کون ہے؟ یہ سزا تم لوگوں کے پر نافذ بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے اس عمل کے پر نگراں ہے، تم نے غلطی کی، اللہ نے سزا دی۔ اور 70 کے 70 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں زندہ کر، چنانچہ ان کی دعا کی برکت سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی گئی۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر 5 واقعات بیان کیے گئے، بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے، جس میں سے یہ پہلا واقعہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ دنیا میں اس کی مثال پیش کر رہا ہے۔ تو وہی بات یہاں قرآن مجید نے بیان کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، چنانچہ ان کی اس نالائکی شرارت کی بنیاد پر ایک صاعقہ اور ایک کڑاکے کی بجلی نے انہیں آ پکڑا اور وہ سب کے سب مر گئے۔ اس واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اتنا سب کچھ ہوا، جب یہ واپس آئے تو کیا ہوا، ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں نے سارے واضح دلائل کو دیکھنے کے بعد، معجزات کو دیکھنے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت پیدا ہو گئی۔ کتنی شریر قوم تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کتنے معجزات دیکھے، انہیں کے ہاتھوں کے اندر عصا تھی، زمین کے پر پڑنے کے بعد اژدہا بن گئی، وہ بھی دیکھا، واپس اٹھائے لاٹھی کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کے علاوہ بہت سارے عذاب اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر آئے، وہ بھی دیکھا کہ اللہ نے قوم فرعون کے پر کیسا کیسا عذاب نازل کیا، ان کی فصلوں میں کیڑے لگ گئے، ان کے کھانوں کو خون میں تبدیل کر دیا گیا، مینڈک کا عذاب آیا، بہت سارے عذاب ان لوگوں کے پر آئے، سب دیکھا ان لوگوں نے۔ لیکن اس کے بعد دیکھیے، اور سب سے بڑا معجزہ کہ ان کی نظروں کے سامنے اللہ نے دریا سمندر کے اندر راستہ بنایا، اس راستے کے پر بنی اسرائیل چلے، نجات پا گئے، اور فرعون کو اسی راستے کے پر اللہ نے غرقاب کیا۔ اتنا بڑا معجزہ، دشمنوں کو بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی خطرے کے نیست و نابود کر دیا، اور وہ بھی بڑا خطرناک دشمن جس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اتنے سارے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ وہی قرآن بیان کر رہا ہے، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی ہم نے معافی مانگنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد تمہارے گناہوں کو بخش دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کی تاثیر کتنی زیادہ ہوتی ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صریح دلیل عنایت فرمائی۔ اب ان لوگوں کی شرارت ایک اور تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آ گئے، ماننے کو تیار نہیں تھے، تو اللہ نے کیا کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ کو ان لوگوں کے سروں کے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تو تب ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں۔ سوچئے کتنی شریر قوم تھی کہ اللہ نے انہیں منوانے کے لیے پورا پہاڑ ان کے سروں کے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہ سب واقعات ہیں جن کی جانب قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو کہا تھا جب انہیں فلسطین کے اندر داخل ہونے کا حکم ہوا تھا، جہاں عمالقہ نامی قوم تھی، اللہ نے ان لوگوں کو کہا تھا جاؤ
اللہ تمہیں غلبہ دے گا، فتح دے گا، اللہ نے پہلے ہی وعدہ کیا۔ لیکن یہ اتنے شریر اور نالائق تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنے لگے؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم لوگ یہاں انتظار میں بیٹھے ہیں، جب فتح مل جائے گی تو ہم ملک میں داخل ہوں گے۔ اتنی شریر قوم۔ اسی بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان لوگوں کو یہ بھی کہا تھا سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، جیسا کہ ان لوگوں کو منع کیا گیا تھا۔ وہ بستی جو کہ سمندر کے کنارے تھی، اللہ نے آزمائش کے طور پر ان لوگوں کو سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا، اور اسی دن مچھلیاں شرع ابھر کر آیا کرتی تھیں۔ ان لوگوں نے ہیلا سازی کر کے ان کا شکار کرنا شروع کیا۔ بہرحال اللہ نے انہیں عذاب کی شکل میں بندر بنا دیا، اور 3 دن کے بعد انہیں ختم کر دیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے قول و قرار لیے، وعدے لیے، لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ تو یہ قرآن مجید نے بہت سارے واقعات کی جانب اشارہ کیا۔ اب آگے بنی اسرائیل سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ اور بھی آ رہا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، جس کے بارے میں یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ قرآن نے واضح طور کے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی نفی کی ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، قرآن نے بالکل واضح اسٹیٹمنٹ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ان لوگوں نے قتل کیا، نہ سولی کے پر لٹکایا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ یہ بالکل واضح دلیل ہے، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں باتیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث کے پہ جیسا ایمان و یقین، اللہ اس کے رسول کے پہ جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان رکھنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے شبہات، اعتراضات جس کی بنیاد کے پر دین کے معاملات، احکامات کے پر شبہات پیدا ہوتے ہیں، شکوک پیدا ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اس طرح کے عمل سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔